ہیلو ہلدوانی کی ادبی نشریات میں خوش آمدید ہے۔ ہماری آج کی خصوصی پیشکش ہے حبیب تنویر، مٹی کی خوشبو سے مہکتا اسٹیج کا شہزادہ، جسے پیش کر رہا ہوں آپ کا دوست شہپر شریف، شعبہ اردو اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی ہلدوانی سے۔ آج کی محفل خاص ہے کیونکہ ہم منا رہے ہیں ہندوستان کے نامور ڈرامہ نگار اور تھیٹر ڈائریکٹر حبیب تنویر کا یوم پیدائش۔ 1 ستمبر 1923 کو ہندوستان کے شہر رائے پور میں پیدا ہونے والے اس فنکار نے نہ صرف ہندوستان کی تھیٹر کو نئی پہچان دی بلکہ گاؤں کی مٹی، بولی اور لوک سنگیت کو اسٹیج کی روشنیوں تک پہنچایا۔ اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے صحافت سے کیا، موسیقی اور شاعری سے بھی شغف رکھا، لیکن تھیٹر وہ میدان ثابت ہوا جہاں ان کے فن نے دنیائے ہند کو حیران کر دیا۔ اور آج ان کے جنم دن کے موقع پر ہم آپ کو سنائیں گے اس فنکار کی وہ داستان جس میں ہے مٹی کی خوشبو، دیہات کی مٹھاس اور اسٹیج کا جادو۔ سن 1923 کی بات ہے جب چھتیس گڑھ کے رائے پور میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ نام رکھا گیا حبیب احمد خان۔ گھر کا ماحول علم و فن سے آراستہ، ماموں موسیقی میں کمال رکھتے تھے، بھائی کو ڈرامے کا جنون تھا اور ننھا حبیب بس دیکھتا تھا، سیکھتا تھا اور خاموشی سے اپنے اندر کچھ بڑا سنبھال رہا تھا۔ مدرسے سے تعلیم کا آغاز کیا، پھر لاری میونسپل اسکول سے ہائی اسکول پاس کیا، ناگپور سے گریجویشن کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایم اے میں داخلہ لیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ بچپن ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ شاعری، سنگیت اور ڈرامے کا ایسا سنگم ہوا کہ دل نے بمبئی کا رخ کیا۔ 1945 میں جب سب بمبئی کی چمک دمک کے خواب دیکھ رہے تھے، حبیب تنویر نے وہاں جا کر فلمی دنیا میں کئی کام کیے۔ اداکاری، مکالمہ نگاری، گیت نگاری اور صحافت۔ فٹ پاتھ، راہی، گاندھی اور منگل پانڈے جیسی فلموں میں ان کی چھاپ موجود ہے، لیکن ان کا دل کہہ رہا تھا یہ چمکتی روشنی میرا مقام نہیں، میرا اسٹیج مجھے پکار رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے بمبئی کو خیر آباد کہہ دیا، دہلی کا رخ کیا۔ برطانوی حکومت کے خلاف تحریکوں میں بھی پیش رہیں، ترقی پسند تحریک اور اپٹا سے وابستہ رہیں، کئی بار زیر زمین بھی جانا پڑا اور بعد میں یونین کی قیادت سنبھالی۔ 1954 میں دہلی آ کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ مل کر اوکھلا تھیٹر قائم کیا۔ یہیں سے شروع ہوا ان کے مشہور ڈرامے آگرہ بازار کا سفر۔ یہ ڈرامہ تھا گلی کوچوں کے شاعروں، تماش بینوں اور عام آدمی کی زندگی پر۔ آگرہ بازار کوئی روایتی ڈرامہ نہیں تھا، یہ 18ویں صدی کے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور شاعری پر مبنی تھا، جو عام لوگوں کے دکھ درد اور زندگی کے حسین رنگینیوں کا ترجمان ہے۔ نذیر کی شاعری میں بازار کی چہل پہل، دستکاروں کی محنت، بچوں کی شرارتیں اور فقراء کے مسائل سب کچھ موجود تھے۔ حبیب تنویر نے پہلی بار اسٹیج پر شاہی لباس اور شیش محلوں کی جگہ بازار کی گہما گہمی اور عوامی زندگی کی حقیقتوں کو پیش کیا۔ اس ڈرامے میں پیشہ ور اداکاروں کی بجائے لوک فنکاروں، گلی کوچے کے گانے بجانے والے اور دیہاتی لوگوں کو کرداروں میں ڈھالا۔ تماشائی یوں محسوس کرتے جیسے آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں۔ یہی ان کے تھیٹر کا بنیادی فلسفہ بن گیا کہ فن صرف ایوانوں اور خواص کے لیے نہیں بلکہ گلیوں اور بازاروں کے عوام کے لیے بھی ہے۔ بعد میں لندن جا کر رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹکس میں تعلیم حاصل کی، برلن میں بریخت کے ڈرامے دیکھیں اور ان کے اثرات کو اپنے فن میں شامل کیا۔ 1958 میں واپس آ کر مٹی کی گاڑی پیش کیا، جس میں چھتیس گڑھ کے لوک فنکاروں کو موقع دیا۔
1959 میں نیا تھیٹر کی بنیاد رکھی جو لوک فنکاروں، گلی کے گویوں اور دیہات کے کسانوں کے لیے ایک اسٹیج بن گیا۔ لندن کا سفر کیا، رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹکس میں تربیت لی، جرمنی میں بریخت کے ڈرامے دیکھیں اور سیکھا کہ اسٹیج صرف اداکاری نہیں بلکہ سماج کا آئینہ ہے۔ حبیب تنویر نے بھی یہی راستہ چنا، سماجی حقیقتوں کو اسٹیج پر لانا۔ 1975 میں جب انہوں نے چرن داس چور اسٹیج کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک نیا ہندوستانی تھیٹر پیدا ہو چکا ہے۔ ایڈنبرگ انٹرنیشنل ڈرامہ فیسٹیول میں یہ پہلا ہندوستانی ڈرامہ تھا جسے عالمی ایوارڈ ملا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ چھتیس گڑھ کے دیہاتی، مقامی بولیوں اور گلی کوچوں کی آواز بھی بین الاقوامی سطح پر گونج سکتی ہے۔ ان کے ڈرامے میں چھتیس گڑھی کے الفاظ، دیہاتی لب و لہجہ، اردو و ہندی کی مٹھاس سب ایک ساتھ ملتا۔ کچھ نے اعتراض کیا کہ یہ اردو نہیں، لیکن انیس اعظمی نے خوب کہا، جو زبان حبیب تنویر لکھتے ہیں وہی اصل اردو کی روح ہے۔ حبیب تنویر کے چند شاہکار ڈرامے آگرہ بازار، مٹی کی گاڑی، چرن داس چور، شطرنج کے مہرے، پونگا پنڈت، زہریلی ہوا اور درجنوں ترجمے و تالیفات ان کی خدمات پر انہیں حاصل ہوئے۔ 1969 میں سنگیت ناٹک اکادمی ایوارڈ، 1983 میں پدم شری، 1990 میں کالی داس سمان، 2002 میں پدم بھوشن، راج سبھا کی رکنیت اور بین الاقوامی ڈرامہ فیسٹیول میں انعام۔ حبیب تنویر اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو کی مصنوعی چمک نہیں چاہیے، مجھے اپنی مٹی کی خوشبو اور اپنے لوگوں کی بولی اسٹیج پر چاہیے۔ 8 جون 2009 کو یہ عظیم ہنرکار ہم سب سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی تخلیقات، اس کے کردار، اس کی گونج آج بھی ہندوستان کے ہر گاؤں، ہر کوچے میں سنائی دیتی ہے۔ حبیب تنویر جنہوں نے اسٹیج کو گاؤں کی چوپال بنا دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی خصوصی ریڈیائی پیشکش، حبیب تنویر، مٹی کی خوشبو سے مہکتا اسٹیج کا شہزادہ، جسے پیش کر رہا تھا آپ کا دوست شہپر شریف، ہیلو ہلدوانی کی خصوصی ادبی نشریات میں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔